کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں جہاں صدیوں سے مختلف مہذبیں آباد تھیں وہاں اسلام اتنی تیزی سے کیسے پھیلا؟ کیا یہ صرف فاتحین کی تلوار تھی یا پھر کچھ ایسی ہستیاں تھیں جنہوں نے صرف اپنے احبت سے کروڑوں دلوں کی دنیا بدل دی؟ آج ہم بات کریں گے ان عظیم صوفیاء کرام کی جنہوں نے نفرت کے اندھیروں میں محبت کے چراغ روشن کیے۔ جس وقت صوفیاء کرام اس سرزمین پر تشریف لائے، یہاں کا معاشرہ طبقاتی سسٹم میں جکڑا ہوا تھا۔ ایسے میں حضرت داتا گنج بخش، خواجہ معین الدین چشتی جیسے الوالوں نے الخلق عیال اللہ یعنی مخلوق خدا کا کنبہ ہے کا نعرہ بلند کیا۔ انہوں نے بادشاہوں کے محلات کے بجائے غریبوں کی میں ڈیرے ڈالے جہاں انسانیت کو رنگ نسل سے بالا تر ہو کر عزت دی گئی۔ صوفیاء کی سب سے بڑی طاقت ان کا کردار تھا۔ وہ صبح و شام اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے اور دن بھر دکھی انسانیت کی خدمت کرتے۔ جب لوگ دیکھتے کہ ایک اجنبی مسافر ان کے دکھ درد بانٹ رہا ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانٹ رہا ہے، تو وہ خود بخود اسلام کی آغوش میں آ جاتے۔ ان بزرگوں نے مقامی زبانیں سیکھیں، لوک گیتوں اور شاعری کے ذریعے روحانیت کا پیغام کیا جس نے لوگوں کے روحانی پیاس کو بجھایا۔ صوفیاء کی خانقاہیں صرف عبادت گاہیں نہیں تھے بلکہ ہاں امیر و سماجی نظام تھا جہاں اور غریب ایک ہی صف میں بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ یہی وہ مساوات ایکوالٹی تھی جس نے برصغیر کے سیاسی اور سماجی نظام کے دلوں پر راج عقیدت مندوں گواہی دے نہیں بلکہ تقوی اور خدمت سے کیا جاتا ہے۔ برصغیر میں اسلام کا پھیلاؤ ایک ایسی داستان ہے جس ہمیں یاد لاتی ہے کہ اخلاق حسنہ سے بڑی کوئی طاقت نہ ہے۔